شکریہ، پی ایم صاحب نے میٹنگ میں بلا لیا اور ہفتے کے دن ذرا ہمارا بیزی ہوتا ہے لیکن جانا پڑ رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے جی کہ آن میرٹ پیسنجرز کام ریلوے کے ملازمین جو 3 سال سے زیادہ ایک عرصے ایک جگہ تعینات ہیں، دے ول بی ٹرانسفرڈ۔ پاکستان ریلوے جو ہے وہ بیک بون ہے پاکستان کی، اور سی پیک کی بھی سازش ہوئی کہ سڑکیں اور پلوں پہ پیسے لگائے گئے، ریلوے پہ نہیں لگائے۔ اب بھی ایک انٹرنیشنل سازش تھی کہ ML1 کو رکاوٹیں ڈالی جائیں۔ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو چین سے واپسی کے بعد بہت اچھی خوشخبریاں سناؤں گا ریلوے کے بارے میں۔ اللہ میری زبان کو حفاظت فرمائے۔ ML1 انشاءاللہ تعالی 25 اور 28 کے درمیان دستخط ہو جائیں گے وزیر اعظم صاحب کی موجودگی میں چین میں۔ 1.5 لاکھ لوگوں کو روزگار دیں گے اور انشاءاللہ ML1 کے بعد لاہور کراچی 8 گھنٹے کا سفر ہوگا۔ اور یہ سب غریب علاقوں سے، سارے پاکستان سے، کراچی ٹو پشاور، اس کے مختلف فیسز ہوں گے۔ میری کوشش ہے کہ یہ فیسز ٹھیک ہوں اور تیز ہوں، اور ٹرین کی سپیڈ جو اس وقت 80 اور 90 اور 70 ہے، یہ 160 منیمم ہوگی ML1 کے بعد۔ اللہ نے کیا ہے کہ ہمیں فرنس آئل کے ساتھ ساتھ اور بھی کام فریٹ ٹرین میں ملا ہے۔ اگلی تاریخ کو انشاءاللہ تعالی سر سید ٹرین کے افتتاح پرائم منسٹر صاحب فرمائیں گے، اور وہ لوگ جو ہمیں تانے دیتے تھے کہ جناب یہ کہاں سے کوچز لائیں گے، یہ ریلوے کے مزدوروں نے کیا ہے۔ 1 روپے کی ہم نے امپورٹ نہیں کی جی ایز اے منسٹر ریلوے شیخ رشید۔ پرانی ٹرینوں کو ہی اور عوام کو میں سلام پیش کرتا ہوں دونوں ہاتھوں سے کہ ہماری پیسنجرز 20% بڑھ گئے ہیں، جو کہ ریکارڈ ہے پاکستان کی ہسٹری کا۔ کبھی 70 سالوں میں یہ ریکارڈ نہیں بنا۔ اور اب فریٹ کے بارے میں انشاءاللہ تعالی میرا ٹارگٹ ہے، اور میں آپ سے 1 ہفتے کی چھٹی لیا کروں گا، 1 ہفتے میں کراچی بیٹھا کروں گا۔ بہت سارے آج فیصلے رہ گئے، اور ML1 اور 2 کے ساتھ ساتھ ML3 پہ بھی ہم کوئٹہ تفتان جو ہے اس پہ جا رہے ہیں۔ اور میں نے آپ سے عرض کر دی ہے کہ پیسنجر کوچز کا بلینز کا ٹینڈر میں کینسل کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ جو مرضی کر لیں، نواز شریف اینڈ آصف زرداری اینڈ شہباز شریف، دے ہیو نو پولیٹیکل فیوچر۔ 1 ہفتے ایک وکٹ کے ایک طرف کھیل رہا ہے، دوسرا دوسری طرف کھیل رہا ہے۔ میں نے آپ کو شہباز شریف صاحب کا کہا تھا، اور لاہور گڑھ ہے جرنلزم کا، ہیڈ کوارٹر ہے۔ میں اس کے چیلنج کا انتظار کرتا رہا، اور میں نے نہ کسی کو دیکھا، نہ میں بچیوں کی بات کرتا ہوں۔ جو میری عادت ہے بری، اس کو بھی میں دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، پر جو میں نے کہا تھا میں صرف شہباز شریف تک قائم ہوں، اور کسی کے بارے میں نے نہیں کہا۔ یہ آپ ناجائز سوال کر رہے ہیں۔ میں جب یہ بات کہتا ہوں تو تینوں خاندانوں میں شامل ہے۔ میں ان تینوں خاندانوں کا کوئی مستقبل نہیں دیکھ رہا۔ انشاءاللہ تعالی عمران خان 5 سال پورے کرے گا۔ دیکھیں جس طرح وہ کھیل رہا ہے، جو وہ باتیں کر رہا ہے ایمیچور، اور اگر وہ باپ کی کرپشن کے لیے کھڑا ہوگا تو اس کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ چاہتے آپ کیا ہیں میں ویسا کروں؟ کوئی فرمائشی پروگرام ہے تو بتائیں۔ دیکھیں پاکستان پارلیمانی نظام ہے، اور آئین بڑی مشکل سے بنا ہے، سو ہمیں اسی آئین کو آگے لے کے چلنا ہے۔ یہ بتا دیجیے گا کہ یہ جو شیخ صاحب یہ بتائیں کہ 8 مہینے اکانومی کون سی ہے بری گئی ہے، سوئی گیس کی آپ نے کہا کہ سوئی گیس کے بل۔ دیکھیں میں نے کبھی یہ نہیں کہا، سوری
میں بڑا اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہوں، نہ میں جھوٹ بولتا ہوں، اور میں نے آپ کو بتایا 9-10 سال پہلے بولتا تھا، اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ بجلی کے بل بڑے ہیں، گیس بڑی ہے، بے روزگاری بڑی ہے، مہنگائی بڑی ہے، ان چوروں، ڈاکوؤں، نواز شریف، شہباز شریف اور آصف زرداری کی وجہ سے بڑی ہے۔ ہی از اے ڈیڈلی آنیسٹ مین، عمران خان، اور اس نے ایسے وزیر کو نکالا جس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ سنیں لیکن سوال شارٹس، میں ٹرپل ایس سمجھ گیا، میں دیکھیں میں ٹرپل ایس لیڈر ہوں، شارٹ، سمارٹ اینڈ سویٹ۔ میں یہ رضیہ بٹ کا ناول نہیں پڑھ سکتا آپ کے سامنے، میں نے 10 بجے کی ٹرین پکڑنی ہے۔ یہ سارے ان چوروں، لٹیروں، ڈاکوؤں، بے ایمانوں نے اس بری طرح لوٹا۔ اگر میں عمران خان کی جگہ ہوتا تو سوچتا کہ اس لٹے ہوئے خزانے میں کسی وزیر خزانہ نے کیا کردار ادا کرنا اور حکومت نے کیا کرنا۔ لاسٹ 3 کوئسچن۔ شارٹ سوال کرو نا یار۔ دیکھیں میرے سامنے ابھی بجٹ نہیں آیا، ریلوے کا بجٹ آج میں نے ڈسکس کیا ہے، 24 تاریخ کو ریلوے کے بجٹ کو فائنل کروں گا انشاءاللہ۔ ہم نے اپنے ٹارگٹ سے 4 ارب زیادہ ارن کیا ہے اور ارن کریں گے، اور اب فریٹ میں ویری گڈ کویسچن، آئی مسٹ اپریشیٹ یو۔ اس ملک میں انٹرنیشنل سازش ہے کہ ریلوے ترقی نہ کرے، 70% آبادی کے درمیان سے گزرتی ہے، اور یہ انٹرنیشنل سازش کا حصہ تھا کہ ML1 کے دستخط نہ ہوں چین میں، اور کیونکہ جب 70% آبادی کے آگے سے ٹرین گزرے گی تو اس ملک کا نقشہ بدل جائے گا، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ میں چین سے واپسی پہ آپ کو بہت بڑی ٹرین کی خوشخبری کی خبر دوں گا۔ اور میں یہ ٹھہرا جو اہم سوال ہے اس کا جواب ہے، اور یہ لوگ نہیں چاہتے کہ ML1 بنے، لوگ نہیں چاہتے۔ دیکھیں میں الزام نہیں لگاتا، اللہ کے قبضے میں میری جان ہے، اس ریلوے میں سابق وزیروں نے صرف پرکیورمنٹ کی ہے، صرف انجن خریدے ہیں، ہوپر ویگنیں خریدی ہیں، 1 ارب روپے کی مشینری خریدی ہے۔ میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ میں وہ کیا ٹریک اس میں لگاتے ہیں ہم ٹریکر کے پیسے نہیں ہیں، خیرات مانگ کے میں نے ٹریکر لگوائے ہیں، اور وہ زیدی صاحب جو ہیں اس نے گفٹ کیا۔ ابھی میں تمام فریٹ ویگنوں میں بھی اب میری حالت بہتر ہو گئی ہے معاشی، 6,500 ہزار روپے کا ٹریکر لگانے جا رہا ہوں۔ فریٹ ٹرینوں میں کرپشن ختم کر دی ہے، تمام وہ لوگ جو پیسے لے کے بکنگ کرتے تھے تمام کو اکھاڑ دیا ہے، اور براہ راست اس ٹریکر کی وجہ سے جو ریلوے کے 2 نمبر کے لوگ تھے اس سے ڈر رہے ہیں۔ اور میں نے اس میٹنگ میں کہا کہ اس وزیر کو، یہ وزیر کا فیصلہ ہے اللہ کے دی ہوئی طاقت سے، جو ٹریکر کو ناکام کرے گا میں اس کو وہاں پھینکوں گا جہاں سے اس کی کوئی خبر بھی لاہور اخبار میں نہ لگ سکے۔ بیٹے میں صبح سیاست ہی نہیں کرتا۔ شیخ صاحب آپ کو جو یوٹیلٹی اسٹور کا ممبر بنایا گیا، آپ بتائیں اس سے ریلوے میں کوئی بہتری یا یوٹیلٹی اسٹور کا جو ایک اشتہار آیا ہے یہ میں نے صرف دیکھا ہے، آج لگوایا ہے، باقی اب خود یوٹیلٹی اسٹور کرے گا۔ 5 ممبروں کی کمیٹی بنی ہے، میں انشاءاللہ چین سے آنے کے بعد یوٹیلٹی اسٹور چلانا ان کا کام ہے، ہم نے صرف سپرویژن کرنی ہے، کوشش کریں گے کہ غریب کو ریلیف ملے۔ اللہ فیڈرل فائنانس منسٹر کو چینج کر دیا ہو، اور اس موقع پر جب وہ IMF میں مذاکرات کر کے آیا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ IMF کے وہ حکام اب یہاں پر آ کر اسی وعدے کے اوپر؟ لسن رائٹ سر، میں آپ کے سامنے ہوں، اگر میں غلط کروں تو یہ شاید لائیو چل رہا ہو، آپ کہہ رہے ہیں میں پہلے دن سے IMF کا کہتا تھا اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ دیکھیں میری 1 سیٹ ہے، میں اپنی 1 سیٹ میں جو رول ادا کر رہا ہوں لوگ اپنی 20 سیٹوں پہ نہیں کر رہے۔ میں نے پہلے دن کیبنٹ میں کہا، اور لوگوں نے مجھے جو میرے ساتھ سوال و جواب کیے میں شیئر نہیں کر سکتا، میں پہلے دن سے سمجھتا ہوں قوم مجھ پہ یقین کرے، میں دھوکے باز یا جھوٹا یا 2 نمبر کا لیڈر نہیں ہوں۔ میں پہلے دن سے سمجھتا ہوں کہ نواز، شہباز اور زرداری نے اتنا لوٹا پاکستان کو کہ IMF کے بعد جائیں گے
تو پھر ورلڈ بینک آئے گا, اسلامک بینک آئے گا, دوسرے ادارے آئیں گے, لیکن اسد عمر IMF کا طے کر رہے ہیں, اور شیخ حفیظ صاحب جو ہیں وہ بھی بہت ہی صلاحیتوں کے مالک, دیندار اور آنسٹ وزیر ہے. لاسٹ کوسچن. شیخ صاحب یہ بتائیں کہ آپ 10 بجے